ان کی لگن دل میں بسائیں گے، نبی نبی کہتے مدینہ چلے جائیں گے، نبی نبی کہتے مدینہ چلے جائیں گے۔ ہماری الحمدللہ لوکل زیارت ہے۔ لوکل زیارت میں سب سے پہلے زیارت عموماً جو یہاں کے زائرین ہیں وہ معلمین بس والے وہ مسجد قباء لے جاتے ہیں۔ چونکہ میں نے اپنے زائرین کو یہ پہلے بتایا تھا کہ میں آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی بیر غرس میں لے جاؤں گا، پہلے بیر غرس پر چلے انشاءاللہ تعالی، اس کی زیارت کرے، اس کنویں کا پانی پیے، اس کنویں کا پانی بھر کر بھی آپ لائیں، پھر انشاءاللہ اس کے متعلق میں تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ گفتگو کروں گا کہ بیر غرس مدینہ پاک کا ایک مقدس کنواں ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ۔ آئیے تو یہ دیکھیں، یہ بیر غرس کنواں ہے جو یہاں ہمارے زائرین جو دنیا بھر سے تشریف لائے ہیں وہ لوگ اس پانی کو بوتل کے ذریعے بھر کے لے جا رہے ہیں۔ یہ کنویں کا پانی ہے بیر غرس۔ آئیے میں اس کنویں کی زیارت کراتا ہوں۔ یہ دیکھو، یہ وہ مقدس کنواں ہے، یہ والا بیر غرس، اس کے اندر پانی موجود ہے۔ دیکھو یہ کنواں ہے، اور ابھی ایک مسجد بھی یہاں پر تعمیر ہوئی ہے، ایک مسجد ابھی فی الحال شاید مسجد بند ہے۔ جی، مسجد میں تالا لگا ہوا ہے، بڑی خوبصورت مسجد بنائی ہے۔ انشاءاللہ کبھی آپ آئے تو آپ ضرور یہاں نماز ادا کریں۔ آپ کو اگر آپ کو نماز پڑھنے کا موقع ملا تو یہ واش روم ہے، وضو خانہ ہے یہاں دیکھیں، اور یہ مسجد ہے۔ یہ دیکھیے مسجد اندر سے بڑی خوبصورت، اور ابھی حال ہی میں اس کی توسیع ہوئی ہے، تعمیر و توسیع حال ہی میں ہوئی ہے۔ یہ والی بڑی خوبصورت مسجد ہے۔ اچھا، بیر غرس ہے کیا؟ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خواب میں ایک کنواں دکھایا گیا ہے جو کہ جنتی کنواں ہے۔ وہ یہی کنواں ہے جس کی میں نے آپ کو ابھی زیارت کرا ہے، جسے بیر غرس کہتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کنویں کو اتنا پسند فرمایا کہ اس کے اندر آپ نے اپنا لعاب دہن ڈالا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے اس میں شہد کو انڈیلا گیا۔ یہ جنتی کنواں ہے، یہ کوئی عام کنواں نہیں ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ علی، میری وفات کے بعد اسی کنویں سے غسل دے دینا۔ لہٰذا آپ کے وفات کے بعد آپ کی وصیت کے مطابق اسی کنویں کے پانی سے آپ کو غسل دیا گیا۔ تو یہ کنواں مدینہ پاک میں موجود ہے، مسجد نبوی سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر اس کا پانی دستیاب ہے۔ آپ پانی پی بھی سکتے ہیں، پانی لے بھی جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہاں کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد قباء اسلام کی یہ پہلی مسجد ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم جب مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ آئے تو یہاں پر تشریف لائے۔ اس سے پہلے ایک باغ ہے، اس باغ میں آپ تشریف لے گئے، چونکہ اب اس باغ کے اندر آپ جا نہیں سکتے ہیں تو آپ یہاں تشریف لائے۔ یہ جو زمین ہے جہاں پر یہ مسجد بنی ہے، یہ زمین کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین ہے، جہاں خاندان عمرو بن عوف کی کھجوریں سکھائی جاتی تھی۔ آقا کریم نے اس زمین کو بہت پسند فرمایا، اور اس کے بعد ہدیتاً آپ نے اس زمین کو خرید لی، اس خرید کو حاصل کیا۔ اس کے بعد مسجد قباء کی تعمیر فرمائی۔ اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ آپ نے اپنے مقدس ہاتھوں سے اس مسجد کی آپ نے بنیاد رکھی۔ اس مسجد میں جتنے تعمیری کام ہوا اپنے ہاتھوں سے آپ نے پتھر اٹھا کے لے جاتے۔ پورے صحابہ اکرام عرض کرتے یا رسول اللہ یہ پتھر آپ ہمارے حوالے کر دیجئے، تو حضور ان کی دل جوئی کے لیے پتھر انہیں دے دیتے، پھر آپ دوسرا پتھر لے کر آتے۔ اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسجد تعمیر ہو گئی۔ تعمیر ہونے کے بعد جب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ مکے والے کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ وہ عمرہ بھی کر سکتے ہیں، حج بھی کر سکتے ہیں، صفا مروہ کی سعی کر سکتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف بھی کر سکتے ہیں۔ یہ جو پیچھے مسجد نظر آ رہی ہے اسی کو مسجد قباء کہتے ہیں۔ آقا کریم روح فریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے جانثار صحابو، تم مایوس نہ ہو کہ تم میری اس مسجد قباء میں اپنے گھر سے وضو بنا کے 2 رکعت نفل ادا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس وقت میں میدان خندق میں موجود ہوں، یہاں اس جگہ کا نام 7 مساجد بھی کہا جاتا ہے، 7 مسجدیں۔ یہ وہ مقام ہے جو اسلام کی تیسری بڑی جنگ لڑی گئی تھی، خندق، جنگ خندق۔ تفصیل سے انشاءاللہ میں اس کی گفتگو کروں گا۔
آئیے اس پہلے آپ کو میں زیارات کراتا ہوں. یہ والی آپ جو مسجد دیکھ رہے ہیں اس مسجد کا نام ہے مسجد فاطمہ. مسجد فاطمہ. یہاں پر کل 7 مساجد ہیں. جس مسجد کی آپ زیارت کر رہے ہیں اس مسجد کا نام ہے مسجد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. جب یہ جو جنگ ہوئی تھی نا جنگ خندق، یہ اسلام کی تیسری بڑی جنگ ہے جنگ خندق. تو اس مقام پر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مجاہدین کے لیے کھانا تیار کرتی تھی. اسی وجہ سے یہاں پر ایک مسجد تعمیر کی گئی ہے. اس مسجد کا نام مسجد فاطمہ رکھا گیا ہے. چونکہ ابھی یہ بند ہے، اس سے پہلے ہم جب آئے تھے تو باقاعدہ ہمارے زائرین نے یہاں پر نمازیں ادا کی تھی. اندر اتنی بہترین خوشبو آتی ہے، سبحان اللہ. تو خیر انشاءاللہ پھر کبھی زندگی میں آنا ہوا تو اللہ نے چاہا تو اس کے اندر ضرور نماز ادا کریں گے، اس کی زیارت کریں. اللہ تعالیٰ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہم سبوں کو صدقہ عطا فرمائے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اگلی زیارت پھر چلتے آ جائے. اس کے بعد دوسری یہ جو مسجد آپ کو اوپر ایک مسجد نظر آ رہی ہے اس مسجد کا نام ہے مسجد علی. جنگ خندق کے موقع پر یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ نصب تھا. جس جگہ پر جن صحابہ کا خیمہ نصب تھا اس جگہ پر وہ مسجد بنائے اور انہی کے نام سے اس مسجد منسوب کر دی گئی. تو اس مسجد کا نام ہے مسجد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں پر آپ ایک بڑی مسجد دیکھ رہے ہیں، کوئی تاریخی مسجد نہیں، اس کو مسجد کا نام ہے جامع خندق. اس مسجد کا نام کیا ہے؟ جامع خندق. یہاں پر 2 مساجد تھے، ایک مسجد ابوبکر اور ایک مسجد عثمان. سعودیوں کو پہلے دونوں مسجدوں کو شہید کر کر ایک بڑی مسجد بنائی، اس مسجد کا نام رکھا ہے جامع خندق. یہ جو 2 مینارے والی جو مسجد نظر آ رہی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آج اگلی زیارت طرف آ جاؤ. اس کے بعد اگلی زیارت یہ دیکھو، اس مسجد کا نام ہے مسجد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مسجد عمر جنگ خندق کے موقع پر یہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ نصب تھا. جیسا آپ کو بتایا گیا جس جگہ پر جس صاحب رسول کا خیمہ نصب تھا اس جگہ پر ان کے نام کی مسجد بنائی گئی ہے. یہ مسجد عمر ہے. پہلے اس کے اندر نمازیں پڑھنے کی اجازت تھی، فی الحال ابھی حکومت نے حج کے موقع پر یہ مساجد بند رہتے ہیں، اس لیے مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ عطا فرمائے. ان کے صدقے میں ہمارے تمام صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرمائے. ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. آگے چلتے ایک اور 2 مساجد اور ہے، اس کی زیارت کراتے ہیں. چلیے. ایک دن چلے گی غلاموں کی ٹولی، ایک دن چلے گی غلاموں کی ٹولی. صلی علی کی ہوگی بولی، صلی علی کی ہوگی بولی. نعت نبی ہم گنگنائیں گے، نعت نبی ہم گنگنائیں گے. نبی نبی کہتے مدینہ چلے جائیں گے، نبی نبی کہتے مدینہ چلے جائیں گے. ان کی لگن دل میں بسائیں گے، ان کی لگن دل میں بسائیں گے. نبی نبی کہتے مدینہ چلے جائیں گے، نبی نبی کہتے مدینہ چلے جائیں گے. چلیے آگے سب لوگ. اچھا یہ توجہ سے سنیں، یہ جو سامنے آپ کو جو مسجد نظر آ رہی ہے اس مسجد کا نام ہے مسجد فتح. کیا ہے جی؟ مسجد فتح. جنگ خندق کے موقع پر آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر اپنا خیمہ نصب کیا تھا. ٹھیک ہے. جس جگہ پر جس کا خیمہ تھا ان کے نام کی وہاں پر مسجد بنا دی گئی ہے. اس مسجد کا نام ہے مسجد فتح. یہ اسلام کی تیسری بڑی جنگ عظیم ہے جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے یہ خندق کھودی گئی تھی. بہت بڑی خندق کھودی گئی. خندق گڑھے کو کہتے ہیں تاکہ دشمن اور اس گڑھے کو خندق پار کر کے اندر ہی نہ آئے، اس لیے بڑی خندق کھودی گئی تھی. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جب خندق کھودی گئی تھی تو خندق میں ایک درمیان میں ایک بہت بڑی چٹان لگی تھی. آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بہت کوشش کی تو چٹان وہ وہاں سے ہٹی نہیں. تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقدس ہاتھوں سے چٹان کو توڑی ہے، باقاعدہ چٹان کو وہاں سے ہٹائی ہے. اس کے بعد نیچے ایک مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے نیچے جی، اس مسجد جو کالے پتھر والی جو مسجد نظر آ رہی ہے اس مسجد کا نام ہے مسجد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی. تو وہاں پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ نصب تھا، اسی لیے ان کے نام کی یہاں پر مسجد
तामीर कर दी गई। तो ये पूरा जो इलाका है, ये यहाँ पर एक जंग, मतलब जंग ये हुई नहीं थी कि जंग एक ऐसी जंग थी जो बगैर लड़े मुसलमानों को फतेह हासिल हुई थी, इसीलिए जंग के जंग फतह भी कहते हैं। और इसका जिक्र कुरान की फुरकान हमीद के सूरह अहज़ाब के अंदर मौजूद है। सूरह अहज़ाब जिसके तकरीबन 30 आयत 21वें पारे में है, बाकी आयतें 22वें पारे में मौजूद है। कभी आप इंशाअल्लाह इस जंग के बारे में आप जानना चाहते हो, सूरह अहज़ाब और सीरत मुस्तफ़ा का मुताला करें, इस पर तफसील के साथ जिक्र मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये सबआ मसाजिद यहाँ पर इसलिए कहती है, यहाँ पर 7 मस्जिदें हैं। एक मस्जिद फातिमा है, मस्जिद अली है, मस्जिद अबू बकर है, मस्जिद उमर है, मस्जिद उस्मान है, मस्जिद सलमान फारसी है, और मस्जिद फतह यानी आका करीम का खेमा जहाँ पर नसब था। ठीक है, अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को यहाँ की हाज़िरी, हमारी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सबों को बार बार आने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इन सबों को नुफूस कुदसिया का हम सबों को इनका सदका अता फरमाए। इनके सदक़े में अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल फरमाए, हमारी बख्शिश मग़फ़िरत फरमाए। ये जो बाग आपने जिसकी ज़ियारत की, ये वाला बाग, ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बाग है, जो अभी भी उनकी मिल्कियत में है। इसके अंदर एक कुआं था, जो मुसलमानों के लिए वो कुएं की पानी की सख्त ज़रूरत थी, तो आपने उस कुएं को ख़रीद कर मुसलमानों को लिए वक्फ़ कर दिया था। तो ये बाग भी आप उनके लिए वक्फ़ कर दिया था मुसलमानों के लिए। तो ये बाग अभी भी तरोताज़ा है और उन्हीं की मिल्कियत में है। सुबहान अल्लाह। तो ये मस्जिद क़िबलतैन से बहुत करीब है ये वाला बाग। अभी हम जा रहे हैं आपको खजूर के बगीचे में, बगीचा नहीं है, खजूर की मंडी है, वो लोग बगीचा कहते हैं। वहाँ कोई खजूरें वगैरह नहीं उगती है, चंद गिने चुने खजूर के दरख्त होंगे, बाकी खजूरें बाहर से आती है। और वहाँ मैं इंशाअल्लाह खजूरों की ज़ियारत भी आपको कराऊँगा, खजूर के दाम भी आपको बताऊँगा। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला। खजूर के बाग में तशरीफ़ लाए हैं, इंशाअल्लाह ताला खजूरों की ज़ियारत कराएंगे। कितने वैरायटीज़, कितने अक़साम की खजूरें आती हैं, वो भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं आपको दिखाऊँगा, उनकी कीमत वगैरह। चूँकि याद रखिए, मदीने पाक में जितनी चीज़ें होती हैं, चाहे खजूर हो या और कोई हो, किसी चीज़ को आप ख़राब नहीं कहना चाहिए, बल्कि यूँ कहे 2 चीज़ें हैं, एक अच्छी है, आप मतलब बज़ाहिर ख़राब है तो उसे ख़राब नहीं, बल्कि यूँ कहेंगे एक कम अच्छी है। जो अच्छी है उसे कहेंगे बहुत अच्छी है, जो अच्छी नहीं उसे कहेंगे कम अच्छी है, लेकिन ख़राब किसी चीज़ को मदीने की नहीं कहेंगे। ठीक है, ये अंदर एक मंडी है जहाँ खजूरें वगैरह मिलती है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं खजूरों की ज़ियारतें कराता हूँ। ये बाग है चारों तरफ, तो खजूर ये इस बाग से तो नहीं आते, बाहर से आते हैं। आइए, अच्छा गो वाले जल्दी जल्दी आ जाओ। बेल काउंटर पर आ जाओ, बेल काउंटर पर, बेल काउंटर पर। भाई भाई, ये 100 में 8 किलो, 100 में 11 किलो ये। हाँ, 100 रियाल के 11 किलो, नहीं सिर्फ 9 रियाल का 1 किलो, ये वाला 9 रियाल का, और वो 12 रियाल का, ये 12-13 रियाल का 1 किलो है। ठीक है, ये 100 में 11 किलो। ठीक है, 100 में। और वो वाली भाईजान, ये देखो यहाँ भी खजूरें हैं। आइए, अजवा दिखाओ। ये खजूर है, इसके अंदर बीज नहीं आती, ये वाली, इसके अंदर बीज नहीं आती। तो ये पूरी खजूर की मंडी है। यहाँ सस्ती खजूरें मिलती हैं, यानी 5 रियाल से शुरुआत है, 5 रियाल, 8 रियाल, 10 रियाल। लेकिन है कि ये थोड़ी कम अच्छी खजूरें हैं, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया। और अगर यहाँ से आप मंडी से खजूरें लेते हैं तो आपको जल्दी खाकर ख़त्म करनी चाहिए। ये ज़्यादा दिन रुकने वाली खजूरें नहीं है, क्योंकि ये छाँटी हुई खजूर है, छाँटी हुई। ठीक है जी, आइए। तो यहाँ पर अजवा 50 रियाल की किलो है, 50 रियाल की, यानी नॉर्मली अजवा जो है 35 या ज़्यादा से 40 रियाल की होनी चाहिए। हो सकता है कि खजूरें शॉर्टेज होने के बिना पर 50 रियाल की है,
کیونکہ اس بار میں نے ابھی کھجوروں کی قیمت نہیں معلوم کی ہے، تو مدینہ منورہ میں انشاءاللہ تعالیٰ وہاں جا کے معلوم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ سب کھجوریں ہیں یہاں پر جو رکھی ہوئی ہیں، یہ کھجوریں ہیں، دیکھیں یہاں پر رکھی ہوئی ہیں، یہ سب کھجوریں کے باکس ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کھجور لینے کے بعد آپ کو یہاں پر بل دینا ہوتا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں ٹوپیاں وغیرہ ہیں، وزن ہے کتنے ریال کے پتہ نہیں۔ یہاں تسبیحات وغیرہ بھی ہے، کچھ ٹوپیاں ہیں اور کچھ چوڑیاں وغیرہ موجود ہیں، دیکھیں یہ دیکھو تسبیحات ہے کچھ یہاں پر اچھی اچھی، یہ 5 ریال کی 12 ہے، 5 ریال کے 12 دانے، یہ ایک ڈزن ہے 5 ریال کے 115 روپے۔ 12 دانا 5 ریال، 12 دانا 5 ریال، 12 دانا 5 ریال۔ یہ وہ جگہ ہے جسے عوام الناس وادی جن کہتے ہیں، اصل میں اس جگہ کا نام وادی بیدا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں چاروں طرف پہاڑی علاقہ ہے، یہاں آگے راستہ بھی نہیں جاتا ہے، چاروں طرف آپ دیکھیں پہاڑی نظر آئے گی آپ کو، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، جو گاڑیاں بغیر ایکسیلیٹر کی چلتی ہے وہ تھوڑا سے آگے پر ہے، 3 کلومیٹر لگاتار کنٹینیو یہ بغیر ایکسیلیٹر کی چلتی ہے، اس کی بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم ویڈیو بنائیں گے، آپ کو زیارت کرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ وادی بیدا ہے، چاروں طرف پہاڑی علاقہ ہے۔ اور یہاں پر شربت وغیرہ کی دکانیں ہیں، اور سامنے اونٹ ہے، اونٹ میں بھی آپ 10 ریال دے کے بیٹھ سکتے ہیں، اونٹ کی بھی سواری آپ کر سکتے ہیں 10 ریال دے کے، ٹھیک ہے۔ چلو ابھی ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، تو ایسے ہم لوگ نیچے اتر کے آئے ہیں۔ اونٹ وغیرہ یہاں پر دستیاب ہے، آپ 10 ریال دے کے بیٹھ سکتے ہیں، اونٹ کی سواری کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ بچہ نہیں بچہ، بڑھتے نہیں جی ہاں بسم اللہ، بیٹھ سکتے ہیں، بیٹھو۔ ايه ده اثنين نفر 5 ريال 5 كله 10 بسم الله. ما يجي 5 ريال هذا لازم 10 2 نفر. خليك بتعلم بقى. انت ما يطلع 2 نفر 10. ما شاء الله 15 كويس. يلا اطلع. بیٹھ جاؤ. استيك كم 5. یہاں دیکھ هاي یہاں دیکھ. هاي نہیں اونٹ بیٹا وہ بھیا بھیا ویڈیو کر رہے بھیا ویڈیو کر رہے دیکھو بھیا ویڈیو ماشاء اللہ. دیکھ بیٹا وہ گاڑی ہے امی دیکھو بیٹا امی دیکھ رہے دیکھو امی دیکھ رہے ہم لوگ صرف تھوڑا سا اونٹ میں بیٹھے ہیں تو بہت اتنا ہل جل رہا ہے اونٹ. اب کیا بتائیں, لوگ اس پر بیٹھ کر میلوں سفر کیا کرتے تھے. اتنا آسان نہیں اس پر سفر کرنا. یہ دیکھیے یہ وادی شروع ہو چکا ہے یہاں سے. یہ دیکھیں صرف بریک لگایا جاتا ہے, ایکسیلیٹر پر پیر ہٹا دیا جاتا ہے. یہ آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں. یہ 2 پیڈل ہے, ایک گیئر والا اور ایک ایکسیلیٹر والا رائٹ سائڈ. اس طرف کلچ رہتا ہے, آپ کو بتائی ہے. تو ابھی گاڑی جو ہے بغیر ایکسیلیٹر کی چل رہی ہے, بغیر ایکسیلیٹر کی. اسپیڈ بھی آپ دیکھیے 80 کلومیٹر ہو چکے ہیں تقریباً اسپیڈ. ٹھیک ہے 80-90 ہو چکی ہے. اب مجبوراً جو ہے گاڑی کو روکنے کے لیے بریک لگانا پڑتا ہے. یہ وہ راستہ ہے جسے عوام الناس وادی جن کہتے ہیں, جہاں پر بغیر ایکسیلیٹر کی گاڑی چلتی ہے. آپ اپنے آنکھوں سے براہ راست دیکھ سکتے ہیں. ایکسیلیٹر پر پیر ہٹا دیا گیا ہے.
मजबूरन ब्रेक मारना पड़ता है कि गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए। इसके जो बगल में है वो एक्सीलेटर है, बीच वाला ब्रेक है। तो ये वो जगह है जिसे अवाम उन्नास वादिया जिन कहते हैं। सब लोग देख रहे हैं अपने माथे की आंखों से बगैर एक्सीलेटर की गाड़ी ये चल रही है। अच्छा, किसी ने ये कहा कि ऐसा क्यों है, जब यहाँ से दूसरी तरफ जाते हैं तो गाड़ी को बहुत जोर देना होता है, एक्सीलेटर दबाना पड़ता है। तो जब अब मदीने की तरफ जा रहे हैं तो एक्सीलेटर दबाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये इसे कशिश मदीना भी कहते हैं, यानी यहाँ की जितनी चीजें हैं वो मदीने की तरफ दौड़ती चली जाती है। मदीने की तरफ जाने के लिए उन्हें रोकना पड़ता है कि बन जाओ, लेकिन मदीने की तरफ दौड़ती चली जाए। इसलिए यहाँ जो गाड़ियाँ हैं वो रुकते नहीं। ये देखिए एक्सीलेटर पर पैर हटा दिया गया है। ये देखिए स्पीड को कंट्रोल करने के लिए क्या करना होता है कि एक्सीलेटर पर पैर, ब्रेक पर पैर लगाना होता है, ब्रेक मारना होता है। तो ये मुख्तसर हमारी वादी जिन के हवाले से जो मैंने वीडियो बनाई है, आपने जो देखा, इसे वादी बैदा कहते हैं। थोड़ा आगे हम वहाँ से आ रहे हैं जहाँ पर ऊँट वगैरह थे। 5 रियाल 10 रियाल दे के आप ऊँट की सवारी भी कर सकते हैं। सुन्नत की नीयत से आपको सवाब भी मिलेगा, आपकी सवारी भी हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिल सय्यिदिल मुरसलीन। इस वक्त हम फ़िलहाल मैदान उहद में मौजूद हैं। सामने आपको जो पहाड़ नज़र आ रहा है ये वाला, ये उहद का पहाड़ है और जन्नती पहाड़ है। आक़ा करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस पहाड़ के मुतालिक इरशाद फरमाया, उहद हमसे मोहब्बत करता है और हम उहद से मोहब्बत करते हैं और ये जन्नती पहाड़ है। इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग अज़ीम यहाँ पर वाक़ई हुई थी, मैदान उहद, इसे उहद के दामन में। सामने जो छोटा सा आपको एक टीला नज़र आ रहा है, छोटा सा पहाड़ नज़र आ रहा है, इसे कहते हैं जबल अर्रमात। अरबी में तीर को रमात कहते हैं। यहाँ पर आक़ा करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाज को इस पहाड़ी पर खड़ा किया था और फरमाया था, जब तक मेरा हुक्म ना आ जाए उस वक्त तक तुम नीचे नहीं उतरना। और सहाबा ने जब देखा कि काफिर भागते हुए जा रहे हैं तो वो समझ गए कि हम जंग जीत चुके हैं। तो सहाबा कुछ नीचे आए तो किसी ने मना भी किया, तो फिर नीचे आए तो खालिद इब्न वलीद उस वक्त काफिरों की तरफ से लड़ रहे थे। तो वो आए और मुसलमानों को इतनी शिकस्त दी कि 50 तीरंदाज यहाँ पर शहीद हुए। इस जंग के अंदर 70 सहाबा इकराम शहीद हुए। बिलखुसूस इसके अंदर, इस जंग के अंदर सैयद शुहदा अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी शहीद हुए कि हुंदा एक नाम की खातून थी, और बाद में इस्लाम ले आई, अबू सुफियान की बीवी थी। उसने एक कसम खाई थी कि मैदान बदर में जो उसके रिश्तेदार मारे गए थे, उसने कहा था कि अमीर हमज़ा ने भी उसके रिश्तेदारों को कत्ल किया था। उसने कसम खाई थी कि मैं अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कलेजा चबाऊँगी। उसके बाद उस औरत ने एक ग़ुलाम को तैयार किया जिसका नाम था वहशी। उस जंग में उसने एक नेज़ा मारा। हज़रत अमीर हमज़ा जो हुज़ूर के सगे चचा थे वो शहीद हो गए। उसके बाद उनका सीना चाक कर कलेजा निकाल कर उस खातून ने उस कलेजे को चबाया। तो उनकी भी मज़ार पाक यहाँ पर मौजूद है। तो 70 सहाबा इकराम इस जंग में शहीद हुए हैं और उसकी यहाँ पर इतनी बेहतरीन जन्नती खुशबू आप महसूस करेंगे। ऐसी खुशबू आएगी, यहाँ पर कोई इत्र वगैरह नहीं मिलता, बल्कि उन सहाबा इकराम की कब्रों से खुशबू आती है। आप अगर आपको कितनी भी सर्दी क्यों ना हो, ये खुशबू आप आराम से सूंघ सकते हैं। तो उन सहाबा इकराम की मज़ारात इस सामने है। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको ज़ियारत कराऊँ। ये मैदान उहद है जो मस्जिद नबवी शरीफ से बहुत करीब है, 3 किलोमीटर के फासले पर है। और ये उहद का पहाड़ जो है मस्जिद नबवी शरीफ से भी आप देख सकते हैं, वहाँ से बहुत करीब से भी नज़र आता है। आइए मैं आपको ज़ियारत कराता हूँ शुहदाए उहद की, जो 70 सहाबा इकराम है। ये सामने उनके मज़ारात है जो हमारे ज़ाहिरीन यहाँ पर रखे हैं। ये देखो इतनी बेहतरीन खुशबू यहाँ आती रहती है। खुशबू आ रही है ना आपको, जन्नत की खुशबू। ये सहाबा इकराम की कब्रों की खुशबू आ रही जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर इत्र नहीं मिलता है, ये जन्नती खुशबू है। ये देखिए, सुभान अल्लाह।